السلام علیکم دوستوں میں کافی عرصے سے غائب تھا، ویڈیو نہیں بنائی، کچھ ذاتی کچھ کاروباری مصروفیات تھیں، لیکن آج جو سانحہ ہوا ہے پاکستان میں، مری میں اور خیبر پختونخوا میں، تو اس پہ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، جو میڈیا کا جو میں نے میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں، تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں اس میں تھوڑا سا اپنا موقف بھی دوں اور اس چیز کے اوپر بات کروں۔ اس واقعے کے بے شمار پہلو ہیں، اور میں تو کہوں گا اس واقعے نے پھر، جو میں بار بار کہتا ہوں، باحیثیت قوم یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ہم لعنتی لوگ ہیں۔ ہم پوری دنیا پہ لعنت ڈالتے ہیں، لیکن ہم خود بذات خود ایز اے قوم ہم لعنتی ہیں۔ اور جو میں اکثر نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ قیامت آ چکی ہے، اور یہ دوزخ جو ہے نا، یہ پاکستان جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اب میں دو چار چیزیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب کا جو موقف ہے، حکومت کا، اپوزیشن کا، عوام کا، اس حوالے سے میں اپنی رائے دوں گا۔ آپ کا متفق ہونا لازمی نہیں، لیکن برائے مہربانی میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس پہ اپنی رائے دیں، میں بھی میری رائے سے مختلف ہو۔ پہلے ہم چلتے ہیں حکومت کی طرف۔ حکومت وقت، کوئی بھی حکومت وقت ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح عوام کا جو ہے نا، وہ عوام کا نقصان ہو، جانی اور مالی۔ یہ خواہش کسی کی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے جب سے پاکستان بنا ہے، اس وقت سے ہی ہمیں جہل ہی رکھا ہے، اور ہماری جہالت پہ ہی ان کی حکمرانی چلتی ہے، ان کا جو کاروبار زندگی چلتا ہے، تو انہوں نے جہل رکھا ہے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے اپنی جگہ۔ دوسری جگہ پھر حکومتیں کرتی ہیں، جیسے اب آج شیخ رشید صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، میرا ان سے بے شمار ہر بات پہ تقریباً اختلاف رہتا ہے، لیکن آج انہوں نے اس واقعے کے اوپر آ کے کافی اچھی بات چیت کی، اور کافی اچھا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایکشن دکھایا۔ پہلی بات انہوں نے کہی جی کہ یہ موسم کی جب ہمیں اطلاع مل گئی تھی تو یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے پہلے مری بند کیوں نہیں کیا، لیٹ کیا ہے، تو چلو آگے سے ہمیں نصیحت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا، چلو پوری نہ صحیح آدھی جدی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیٹ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فوج طلب کی، فوج ریسکیو کر رہی ہے، خود بھی وہ مری میں موجود ہے، اور جو ٹی وی میں دیکھا ہے وہ بالکل برف کے اندر کھڑے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے اس کا یہی کام ہے کہ پہلے تو اس نے اپنی غلطی بھی مانی ہے، اور پھر وہ میکسیمل کوشش کر رہا ہے، اس میں فوج کی بھی مدد لی ہے، خود بھی جا کے گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، تو لگے ہوئے ہیں۔ دیٹ از ویری گڈ، آئی اپریشیٹ شیخ صاحب کے اس عمل کو۔ دوسری طرف اب ہم آ جاتے ہیں اپوزیشن پہ۔ اپوزیشن کی طرف سے ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، خواہ وہ میرے نانا کی پارٹی ہو، یا میں پارٹی کی نانی میکا بی بی، یا کوئی دوسرے جتنے بھی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ بیٹھ کے اپنے گرم کمروں میں ٹی وی کیمروں کے آگے حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، جی حکومت نے یہ کر دیا، حکومت میں یہ کر دیا، عمرانی حکومت کو۔ اوے بندے دے پترو، خدا دا واسطہ جی، لعنت بھیجو حکومت تے لعنت بھیجو ہر چیز تے، خود جاؤ، اٹھو، اپنے لوگوں کو کہو۔ کیا آپ کے لوگ مری میں نہیں ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ انہیں میسیج دو بھی جو بھی ہو گیا، جاؤ گھروں سے نکلو، لوگوں کی مدد کرو، خود جاؤ، آپ کے پاس پیسے ڈھیروں ہیں۔ فوجی جو ہیں وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، ہم ہمیشہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن اب انہیں بلانا پڑا ہے تو انہوں نے بھی کام ہاتھوں سے ہی کرنا ہے۔ مشینری ایک ہوتی ہے، اگر باقی 10-20 بندے بیلچوں سے کام کریں گے، وہ ہاتھوں سے کریں گے، تو آپ لوگوں کو موت پڑتی ہے۔ جائیں عوام میں جائیں، یہ عوام کو اب آپ کی ضرورت ہے، نکلیں بجائے بکواس کرنے کے حکومت کے خلاف اور ٹی وی کیمروں میں آ کے تنقید کرنے کے، کیونکہ حکومت گرانا آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے کہ اپنی حکومت بنانا۔ اگر صرف عمران حکومت گرانا آپ کا مقصد ہوتا تو کب کی گر چکی ہوتی۔ گلگت وہ جو گلگت بلتستان کے جو، مجھے اب سوری جذبات میں نام بھی نہیں نکل رہا، الیکشن ہوئے، آپ لوگ آپس میں کتے آر لڑے، کشمیر کے الیکشن میں آپس میں کتے آر لڑے، ابھی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی ہوئے ہیں، آپس میں لڑے۔ اگر آپ اتنے اپوزیشن میں ہیں اور کٹھے ہیں، پی ڈی ایم بھی ہے سارا، یہ سارے الیکشن اگر کٹھے حکومت کے خلاف لڑتے تو حکومت کو ایک سیٹ بھی نہیں تھی ملنی، ایک سیٹ بھی، لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی آپ صبح چاہیں گورنمنٹ گرا سکتے ہیں، سینٹر میں بھی گرا سکتے ہیں، نہیں، لیکن کیونکہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ نہ میرا چانس ہے نہ میری بیٹی کا چانس ہے،
باقی جائے باہر میں. جب ہمارا پھدو لگے گا, جب ہمیں گرین سگنل ملے گا تب ہم گرائیں گے. ادھر پیپل پارٹی والے کہتے ہیں جی میرے تو بھائی نانے کی پارٹی ہے, اور زرداری صاحب کہتے ہیں بھی میری اگلی جنریشن کو آنا چاہیے, جب ہمیں کوئی سنگل ملے گا تب ہم چلیں گے ان کے ساتھ. تو یہ سارے ان کے اپنے رولے ہیں, اور یہ سارا ایک ہی گروپ ہے, چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. یہ میں بار بار کہتا ہوں, یہ سارے لوگ ایک کوئی وہ کیا کہتے ہیں تھالی کے بینگن ہیں. تو ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. دوسرا اب عوام کی بات لے لیں. اب اس میں یہ شیخ شفیع صاحب, پھر میں ان کو کوٹ کروں گا, انہوں نے روکا ہے. وہ جو لوگ روکے ہوئے ہیں, اب عوام جو ہے وہ رک نہیں رہی. بے شمار ویڈیو پڑے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہیں, وہ فوجیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں, اہلکاروں کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جانا ہی جانا ہے, ہمیں تو آپ نے کیوں روکا ہے, ہمیں جانا ہے. اچھا, ایک یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ایک طوفان ہے آگے, لوگ مر گئے ہیں, آپ واپس گھروں کو چلے جاؤ. لیکن نہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ایک اور ستم ظرفی یہ کہ جہاں لوگ مرے ہوئے ہیں وہ ریسکیو والے ریسکیو کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں, وہ ایک طرف ویڈیو بن رہی ہے اور 2 گاڑیاں 3 پیچھے لوگ اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اور برف پہ ایک دوسرے پہ گولے پھینک رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, یعنی موج مستی کر رہے ہیں. انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ مر گئے ہیں. پھر ابھی بھی اسی وقت یہ جب خبر سب کو معلوم ہے, ایسی بھی ویڈیو چل رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں حادثات تو ہوتے رہے ہیں لیکن ہم تو چھٹیوں میں انجوائے کر رہے ہیں, بڑی برف ہے, یہ ہے وہ. اور موٹی موٹی گاواں ورگی آنٹیاں جن کو ایک تو پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان 2 نمبر کی کمائی سے 4 پیسے آگے ہوئے ہیں. کوئی پلاٹوں کے چکر میں, کوئی قبضہ میں, کوئی ہیروئن بیچ, یہ کار, کوئی سٹے بازی, ہر دوجا بندہ لگا ہوا ہے کسی نہ کسی 2 نمبری میں. اور جب پیسہ آ جاتا ہے بندے کا, پھر اس کو ایجوکیشن کے طرف ویسے ہی دھیان نہیں جاتا. وہ پڑھو لکھو میں کہتا ہے تو اس سے پھدو ہو, آپ نے کیا کیا ہے یہ دیکھو. چٹا ان پڑھ, اب جیسے وہ ملک ریاض اور دوسرے تیسرے, جب چٹے ان پڑھ ملینر بلینر بنیں گے تو ایجوکیشن پہ کون توجہ دے گا. تو یہ عوام جو ہے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, دوسرا وہ لینا بھی نہیں چاہتے ایجوکیشن, اور وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ڈیتھ کوئی سردی کی وجہ سے نہیں ہوئی. زیادہ جتنے بھی دکھائے جا رہے ہیں, وہ جو ایک گھر کے وہ بیچارہ انسپیکٹر اور اس کی پوری فیملی, وہ ہوئے ہیں کہ گاڑی کے اندر وہ جب ہیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں آکسیجن ختم ہو گئی, اور وہ سوئے ہوئے سوتے ہی سو گئے, انہیں پتہ ہی نہیں لگا. اب گڈی تو آپ کو اللہ نے دے دی, گڈی کے تو ہے, گڈی کا سسٹم بھی آپ کو پتا ہے, یہ گرم ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی اتنا بھی تو نالج ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہم ایک عرصے تک گڈی بند رہے گی اور ہیٹنگ چلتی رہے گی اور وہ آکسیجن ختم ہوگی, تو کم از کم تھوڑی سی کھڑکیاں اتنی کھول دیں کہ اندر ہوا جو ہے نا وہ ہو. اس طرح اکثر گھروں میں بھی مر جاتے ہیں, گیس بند ہو گئی رات کو, ہیٹر بند ہو گیا, پوری فیملی مر گئی, یا کولوں کے اوپر. یعنی ہماری قوم پہ یہ عذاب ایک تو آتے ہیں, ایک ہم خود بلا کے لاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے اتنا, ہمیں ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اب بارش ہو تو ہم مریں گے, دھوپ نکل آئے ہم مریں گے, خشکی ہو ہم مریں گے, برف پڑے ہم, ہر چیز میں. کیونکہ ہمیں نہ تو ہمارا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے, نہ ہمیں اتنا ایجوکیٹ کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی جب جاگو تبھی سویرا, کبھی دیر نہیں ہوتی. خدارا ایز اے قوم اٹھیں, ایجوکیٹ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, اور یہ سیاسی لیڈر جو ہے جو کمروں میں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں, باہر نکلیں, اپنے لوگوں کو نکالیں, اور اس وقت میں ہیلپ کریں لوگوں کی. کیونکہ لوگوں کو آپ حکومت میں آئیں گے تو ہیلپ کریں گے, وہ آپ اس وقت آپ کا کام صرف تنقید کرنا ہی ہے. بھوکھیا نہ روٹی دیو, مہنگائی ہے تو جاؤ اپنے تھوڑے سے خزانے خالی کرو, اور ایک ایک ہلکے 2 ہلکے میں لوگوں کو ریلیف دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ دے رہے ہیں. لیکن اپنے سوئس بینک اور اپنے یورپ میں جو آپ کی رقمیں دبی ہوئی ہیں ان کو تو آپ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. شادی ہوگی ملین روپے خرچ کریں گے, ابھی لاسٹ ٹائم ہوئی ہے نا لوگ, اور انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو خرچ کرنا چاہیے. اور کیسا ہے کنجروں, خرچ کرو, لیکن وہ عوام کے لیے لنگر بھی کھول دو, ایک دن کے لیے شادی کے لیے ہی کھول دو کہ آؤ بھی پورے لاہور کے غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. رمضان میں جو کرتے ہو افطاریاں کا ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں وہ, تو شادی کی خوشی میں ایک دن لندن میں غریبوں کو بلا لیتے, اپنے جیلوں کو بلا لیتے, اپنے ورکروں کو کہ لو جی بھائی جی 1000 بندے کا کھانا کھاؤ تھے ساڈے نو. پاکستان میں اس طرح کر دیتے, کوئی غریب پروری کر دیتے. لیکن نہیں, ہر گھنٹے بعد سوٹ بدلنا ہے, گانے چلنے ہیں, یہ ہونا ہے وہ. اپنے لیے جینا ہے, اپنے لیے جئیں گے. عوام جائے بھاڑ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.